آپ لوگوں پہ یہ قرض ہے، حدیثوں کو توجہ سے سنا کریں اور یاد رکھا کریں. اور جو لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کچھ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، محبوباں تے نکتہ چینی جنہ کرن تو باز نہ آوے، اصل منافق اس نو جانی ہے جھوٹا پیار جتاوے. وہ تو منافق لوگ ہیں جو محبوب بھی مانتے ہیں اور نکتہ چینیاں بھی کرتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں اور نعوذ باللہ عیب بھی نکالتے ہیں. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بھی مانتے ہیں، بے مثل و بے مثال بھی مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے صرف ہمارے نبی ہیں، ہم کہتے ہیں نبی اور بے مثل و بے مثال نبی ہیں. اب تیسری حدیث شریف، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹا، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن لگا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. نماز پڑھا رہے تھے، حالت نماز میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قدم مبارک اٹھا کے آگے رکھا، اپنے مصلے سے ایک قدم اٹھا کے آگے رکھا، دایاں قدم اٹھا کے آگے رکھا اور دایاں ہاتھ یوں آگے بڑھا دیا، ایک پاؤں آگے بڑھایا، ایک ہاتھ آگے بڑھا دیا. اب میں کہتا ہوں آپ ذرا محبت سے اس بات کا جواب آپ نے دینا ہے. نماز میں کیا کوئی مولوی اپنا پاؤں اٹھا کے آگے رکھ سکتا ہے؟ کوئی مولوی نماز میں ایسے ہاتھ آگے کر سکتا ہے؟ کرے گا نماز رہے گی کہ ٹوٹ جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. اور مجھے یہ بتاؤ کہ اگر مولوی یہ عمل کرے تو جو پیچھے کھڑے ہیں وہ اپنے مصلے والی جگہ پہ دیکھیں گے کہ مولوی کو دیکھیں گے؟ جو لوگ نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں کس مقام پہ دیکھا جاتا ہے؟ مصلے والی جگہ پہ دیکھا جاتا ہے، جہاں سجدہ کیا جاتا ہے وہاں دیکھا جاتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں حضور کے صحابہ کھڑے نماز میں ہوتے تھے اور حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے ہوتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس نماز میں کھڑے ہیں اور دیکھ مصطفیٰ کو رہے ہیں. جب نماز پوری ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عجیب معاملہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے نماز میں پہلے قدم بڑھایا پھر ہاتھ بڑھایا، تو یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا؟ اللہ اکبر، بڑے خوبصورت لفظ ہیں. آپ کو لاکھوں کروڑوں مبارک ہو سنیوں، آپ کا عقیدہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے قرآن سے ثابت ہے اور مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو ہر چیز کا مالک بنایا ہو تو یہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے قدم بڑھایا پھر ہاتھ بڑھایا. حدیث کے لفظ ہیں صحیح بخاری کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا، حالت نماز میں جنت کو میرے سامنے پیش کیا گیا. بڑی آہستہ سبحان اللہ کہا آپ نے، محبت سے آپ بات کی گہرائی تک نہیں پہنچے. حضور فرماتے ہیں میں نماز میں کھڑا تھا، مدینے میں کھڑا تھا. مدینہ کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ مدینہ زمین پر ہے، جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے. مصطفیٰ کے قدموں کی پرواز کا عالم یہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، جنت میرے سامنے پیش کی گئی ہے، میں نے جنت کو نماز میں دیکھا ہے اور صرف دیکھا نہیں، قدم اٹھا کے جنت میں رکھا بھی ہے. اللہ اکبر، قدم اٹھا کے کہاں رکھا ہے؟ جنت میں رکھا ہے. عقیدہ ہمارا عقیدہ واضح نہیں ہو جاتا، بات روزے روشن کی طرح ظاہر نہیں ہو جاتی کہ مصطفیٰ ایک قدم اٹھائیں، مدینے سے قدم اٹھائیں تو جنت میں قدم جاتا ہے. جس نبی کا ایک اٹھایا ہوا قدم زمین سے جنت میں جا سکتا ہے، وہ نبی کرم فرمانے کے لیے غلام کے گھر کیوں نہیں جا سکتا؟ اللہ اب یہاں پر اعتراض کرتے ہیں اور نہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں پہنچے، جنت حضور کے قریب کر دی گئی ہے. عقل پہ جب پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر بندہ بے تکی باتیں کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ حضور جنت میں نہیں گئے، جنت حضور کے قریب کر دی گئی ہے.
میں نے کہا تمہاری بات مان لے تو ہمارا عشق والا عقیدہ اور واضح ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں چلو یہی مان لیتے ہیں کہ حضور نہیں گئے جنت آ گئی ہے. نہیں سمجھے آپ بات کو؟ حضور نہیں گئے جنت خود آ گئی ہے. ہم کہتے ہیں چلو یہی صحیح. پھر سن لو, ہم جملہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو یہ شان عطا کی ہے کہ حضور کو قدم اٹھا کر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, جنت خود مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئی ہے. ہم تو حدیثیں پڑھ کے کہتے ہیں اللہ مالک کائنات نے یہ ساری کائنات بنا کے بادشاہت مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہوئی. اب اگلے لفظ سنیے, اسی حدیث کا اگلا جملہ سنیے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ تو تھا قدم اٹھانے کا معاملہ, اب مصطفیٰ نے ہاتھ بھی اٹھایا تھا. قدم کی بات عرض کر دی, ہاتھ کی بات یہ ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا, جنت کے اندر انگوروں کا گچھا لگا ہوا تھا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ شان ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں ہمارے اللہ نے کمالات عطا فرمائے. اللہ اکبر. یہ تو جن کو اللہ نے معرفت کی, حقیقت کی اور محبت کی آنکھیں دی ہیں, یہ صرف انہیں نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پہ بے ایمانی کا اور جن کی آنکھوں پہ حسد اور بغض کا پردہ پڑ چکا ہے. وہ جب یہ حدیثیں آتی ہیں نا اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہی نہیں, آگے صفا کر دیتے ہیں, اگلی حدیثیں پڑھاتے ہیں. بھائی مانو تمہارے چھپانے سے کیا نبی کی شان چھپ جائے گی؟ کیا تمہارے کم کرنے سے مصطفیٰ کی شان کم ہو جائے گی؟ ساری کائنات بھی مر جائے اور ساری کائنات بھی کہہ دے کہ ہم نبی کی شان نہیں بیان کرتے تو نہ کریں, میرے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے میرا رب ہی کافی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کے فرمایا جنت میں انگوروں کا گچھا لگا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے پکڑ لیا. اللہ اکبر, ہاں سبحان اللہ, کئی حضرت سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے میں نے پکڑ لیا, توڑنے لگا. حضور فرماتے میں اس کو توڑنے لگا اور میں نے چاہا کہ ایک گچھا لے لوں اور اپنے غلاموں کو عطا فرما دوں, اپنے غلاموں کو عطا فرما دوں. اور یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے چاہا کہ جب میرے غلام جنت میں جائیں گے وہاں جا کر ہی کھائیں گے, میں نے گچھے کو وہاں چھوڑ دیا. اب یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے. آج کے بعد اگر کوئی آپ پہ اعتراض کرے کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, انہیں یہ حدیث سناؤ کہ حضرت صاحب بخاری میں یہ موجود ہے. آپ کہتے ہو کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا, کچھ تو کچھ ہے. مصطفیٰ تو دنیا میں جنت عطا فرما رہے ہیں.